أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. آج کا موضوع ہے اخلاقی برائیاں. سورہ حجرات آیت نمبر 11. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان یعنی مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں. اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد مسلمان کو برا نام دینا بہت ہی برا عمل ہے، اور جنہوں نے ایسی باتوں سے توبہ نہ کی وہی ظالم ہیں. ایمان والوں سے خطاب ہے. ان امور سے روکا جا رہا ہے جو ایمان کے منافی ہیں. ایسے کام جن سے فساد کے بیج بوئے جاتے ہیں اور جن سے اگے پودے سارے معاشرے کو زہر آلود کر دیتے ہیں. ایمان والوں کو یہ زیبا نہیں کہ ایمان کے بعد فسق سے اپنے دامن کو آلودہ کریں، ایسی گھٹیا حرکات کریں جس سے ان کا وقار جاتا رہے. جن اخلاقی برائیوں کا تذکرہ یہاں کیا گیا ان میں سے مذاق اڑانا، عیب لگانا اور برے القاب سے نوازنا ہے. مذاق اڑانا کیا ہے؟ کن چیزوں پر اڑایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں اس کی کیا مثالیں ہیں؟ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرہ سے کون سی مثالیں ملتی ہیں؟ عیب جوئی کیا ہے؟ برے القاب سے پکارنا کیا ہے؟ مذاق اڑانا، سخر کسی کا عیب بیان کر کے مذاق اڑانا، اسی سے تمسخر ہے. قرطبی کہتے ہیں کہ کسی کا عیب ایسے بیان کرنا کہ لوگ ہنسنے لگیں، اسے استہزاء کہا جاتا ہے. مذاق کن چیزوں پر اڑایا جاتا ہے؟ کسی کے لباس پر، کسی کے نقص پر خود بھی ہنسنا اور دوسروں کو بھی ہنسانا، کسی کے بولنے کی، چلنے کی نقل اتارنا، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر بھی. لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہاں مسلمان کا لفظ نہیں آیا، جبکہ ہم تو غیر مسلم کا مذاق اڑانا بھی اپنا حق سمجھتے ہیں. قوم میں مرد، عورتیں، بچے سب شامل ہو جاتے ہیں. قومی سطح پر دوسری اقوام کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں. شیطان کا ایک بڑا فتنہ قوم پرستی رہا. برادری، علاقے، کنبے قوم سے منسوب کر کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. مثلا چائنا میں مکھیاں نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ ساری مکھیاں کھا جاتے ہیں. افریقی لوگ کیسے پرنٹ پہنتے ہیں. خاص طور پر وہ لوگ جو حج کر آتے ہیں وہ بیٹھ کر سب کا مذاق اڑاتے ہیں. شیطان کہاں کہاں سے عمل برباد کرواتا ہے. بیان کرنے کا انداز مذاق اڑانا نہ ہو، انفو دینا اور بات ہے. حبشیوں کے بال ایسے ہوتے ہیں اور فلاں کی آنکھ ایسی ہوتی ہے، پھر ہم ساتھ ہنستے ہیں، حالانکہ یہ سب کس کی بنائی مخلوق ہے. سکھوں کے حوالے سے کتنے لطیفے موجود ہیں. پٹھان قوم کے حوالے سے جوکس مشہور ہیں. کامیڈی پروگرامز میں ایک ایک برادری کا مذاق اڑایا جاتا ہے. فلاں کمیونٹی کے افراد تو ایسا کرتے ہیں، پھر ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے. ان کی شادی بیاہ کے سٹائل، رہن سہن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہم غیروں میں بیٹی نہیں دیتے، یعنی
صرف اپنی برادری کو ہی اہم سمجھنا، کسی ذات کو کمتر سمجھنا ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ مثلا ہندوؤں میں ذات پات کا نظام، برہمن، شودر، عربوں میں قریش، ان ناموں کے ساتھ ایک تقدس وابستہ ہو گیا۔ یہ بات درست نہیں۔ ایک شہر والوں کا اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے شہر والوں کو گھٹیا سمجھنا۔ مذاق کیوں نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ایمان، نیک عمل، خیر بھلائی میں وہ ان سے بڑھ کر ہوں۔ یہاں خاص طور پر الگ سے عورتوں کا ذکر دوبارہ کیا گیا۔ خواتین میں عادت نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے، اور پھر اس مذاق اڑانے کو ہم ایزیلی جسٹیفائی بھی کر دیتے ہیں۔ دوسرا ناراض ہو تو کہتے ہیں تم نے تو مائنڈ ہی کر لیا، میں نے تو بس یہی کہا تھا، حالانکہ انتم عالم ام اللہ تعالیٰ نیتوں اور دل کی باتوں سے خوب باخبر ہے۔ مذاق اڑانے کی وجہ کیا ہے؟ مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ جب خود کو دوسرے سے اچھا سمجھا جائے اور دوسرے کو حقیر جانا جائے، اور یہی تکبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر نام ہے حق کے انکار کا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا۔ تمام اخلاقی برائیاں تکبر سے جنم لیتی ہیں۔ ابلیس کی صفت ہے خود پسندی، عجب کا شکار ہونا، انا خیر من، دوسرے کی بے عزتی کرنا، ہیومیلیٹ کرنا۔ معاشرے میں اس کی مثالیں، کسی کے حقلانے پر ہنسنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ کسی کے چہرے، خد و خال کا مذاق اڑانا، طنز کرنا، کھسیانی مسکراہٹ، منہ چڑھانا، چال کی نقل اتارنا، مبالغہ آرائی کی حد تک کسی کے ایپ کو اچھالنا، کسی کے چہرے پر کچھ لگا دے کر ہنسنا، استادوں کی نقل اتارنا، تعلیمی اداروں میں نیو کمرز کا مذاق اڑانا، ٹیچرز کے نام رکھنا، خاص کوڈ رکھ کر اصلی نام کی بجائے تحقیری نام لینا، کسی کے منہ سے غلط لفظ نکلنے پر ہنسنا، دوسرے کو شرمندہ کر کے چھوڑنا، دوسرے کی اذیت کو انجوائے کرنا۔ مومن کسی کی تکلیف دے کر خوش نہیں ہو سکتا، کسی کو رلا کر خوش ہونا، اور پھر کہنا تم تو اتنے تھوڑے دل کے ہو، رونے ہی بیٹھ گئے، ان کا تو مائنڈ ہی نہیں ہے، یہ کیا مائنڈ کریں گے۔ ایسے جملے۔ اپنا بچہ کسی کے پاس نہ جائے تو کہنا کہ میرا بچہ تو صرف خوبصورت لوگوں کے پاس جاتا ہے، تم تو خود اتنی خوبصورت ہو، تمہارے بچے کس پر چلے گئے، بیٹی تو تمہاری لگتی ہی نہیں۔ کسی کو انگریزی زبان نہ آئے تو مذاق اڑانا۔ کسی کے بچے دیکھ کر کہنا تمہارے بچے دیکھ کر تو مجھے افریقہ یاد آ گیا۔ ساس کا بہو کو گھٹیا خاندان سے ہونے کا طعنہ دینا، فلاں کو تو فیشن کی سینس ہی نہیں، اتنی بد سلیقہ ہے، اس کو بچے پالنے نہیں آتے۔ اسی طرح رشتہ دیکھنے جانے پر لڑکیوں پر تبصرے کرنا، اس کی ناک پکوڑے جیسی تھی، منہ اتنا بڑا تھا، کسی موٹے کو دیکھ کر کہنا کہ یہ کتاب اوپر لے آؤ، شاید تمہارا وزن کچھ کم ہو جائے۔ بچوں کی معصوم حرکتوں پر ہنسنا، بچہ اگر ٹائم بتائے کہ 1:30 بجا ہے 1:30 بجے کی بجائے تو زور زور سے ہنسنا، اور مائیں سب سے پہلے آگے ہوتی ہیں مذاق اڑانے میں، جس سے بچے کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ کوئی سلام کرے تو جواب تو دینا، لیکن سختی سے، وعلیکم السلام، کیا سلامتی بھیج رہے ہیں ہم دوسرے پر؟ آج کل تو سوشل میڈیا پر کمنٹس ایسے دینا جس سے دوسرے کی تحقیر ہو۔ سیاسی لیڈرز کا مذاق اڑانا، کارٹونز بنانا، ان کے کم سمجھ انسان کو علامہ یا حضرت کہنا، اونچا سننے والوں پر ہنسنا۔ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ دوسرا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، غصہ، نفرت اور بدلے کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اس کو بئس الاسم الفسوق کہا گیا۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ ہمارے ہاں عموماً مذاق اڑانے کو برا نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ باقی برائیوں کو جنم دیتا ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ اسلام نے ہمیں ہلکے پھلکے مزاح کی اجازت دی ہے۔ مزاح پسندیدہ ہے، مجلس میں شگفتگی پیدا کرتا ہے۔ لافنگ ایٹ ادرس اور لافنگ ود ادرس میں فرق ہے۔ گڈ سینس آف ہیومر ہونا اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کو ذلیل کرنا، لیٹ ڈاؤن کرنا نہ ہو، کسی پر چوٹ تنقید مقصود نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت سے کیا مثالیں ملتی ہیں؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتے ہوئے واپس چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اسے بتاؤ کہ سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ بہقی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ایک ساتھ جا رہے تھے، حضرت علی درمیان میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا علی تم ہمارے درمیان لنا کا نون ہو۔ چونکہ دونوں دراز قد تھے، علی نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو آپ دونوں لا ہوتے، یعنی نہیں ہوتے۔ کسی کا دل خوش کرنا، ہنسانا بھی نیکی ہے، بالکل سنجیدہ بیٹھنا بھی درست نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں خوش مزاج، مسلسل سنجیدہ نہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے پوچھا بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ شخص سادہ لو تھا، اسے جواب نہ آیا۔ آپ نے فرمایا ارے بھائی کیا تم اپنی ماں کو بھول گئے؟ وہی تو تمہارے ماموں کی بہن ہے۔ ایسا مزاج جائز ہے جس میں الفاظ کو آگے پیچھے کر لیا جائے لیکن کسی کی بے عزتی مقصود نہ ہو۔
صحابہ اکرام ایک دوسرے پر خربوزے کے چھلکے مزاح میں پھینکا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا کہ کھجوریں نہ کھاؤ، ان کی بائیں آنکھ خراب تھی۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی آنکھ سے کھا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی تو آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اس نے کہا میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ جب اونٹ آیا تو بڑا اونٹ تھا۔ آپ نے فرمایا ہر اونٹ اپنی ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کرتا ہوں، مگر انی لا اقول الا حقا، بے شک میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ ترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ صحیح الجامع۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ دوسرے کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، جبکہ ہم مذاق میں کتنا جھوٹ بول جاتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک حد تک مزاح کرو کیونکہ حد سے بڑھنا عزت گنوا دیتا ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مزاح کرنا کیا منع ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سنت ہے لیکن مناسب انداز سے کیا جائے۔ ازواج مطہرات میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو چھوٹے قد کی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے جو سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔ ابو داؤد۔ اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو یہودی کی بیٹی کہا تو انہوں نے آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی، نبی کی بھتیجی اور نبی کی بیوی ہو، یعنی ہارون علیہ السلام کی بیٹی، موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ اور حضرت حفصہ سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روز درخت سے مسواک اتار رہے تھے، ہوا چلی تو آپ کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹ گیا جس سے آپ کی پتلی پنڈلیاں نظر آنے لگیں۔ صحابہ اکرام ہنسنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن یہ پتلی ٹانگیں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ مسند احمد۔ ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار تھے اور ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا۔ بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ سیاہ فام تھے ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ عیب جوئی کیا ہے؟ لمس بالعین، آنکھوں سے اشارے کرنا، منہ سے کچھ نہ کہنا، جسٹ فیشیل ایکسپریشن ایسے دینا، نکتہ چینی، چوٹ کرنا، تانا دینا، یہ سب تعلقات کے بگاڑ کا سبب ہے۔ زبان کی حفاظت کی جائے، اپنے لہجوں کی چھان پٹک کی جائے، دوسرے کی عزت اچھالنا، اسکینڈلز بنانا یہ اچھی بات نہیں۔ UK میں نیوز آف دا ورلڈ کے نام سے اخبار چھپتا تھا 1843 سے 2011 تک، جس میں صرف اسکینڈلز کی خبریں چھپتی تھیں اور یہ انگلش لینگویج میں ورلڈز ہائیسٹ سیلنگ اخبار تھا۔ برے القاب سے پکارنا کیا ہے؟ برے نام رکھنا، چھیڑنے کے لیے کوئی نام رکھ لینا، پیشوں کے نام سے تانے دینا، چور کے بچے کہنا، مثلاً برائی کے نام سے وابستہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر آڑ دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہو، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اس کا ایسے نام اور لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو۔ اسی طرح کسی کو اپنی مرضی کا نام دینا، اس کا نام بگاڑ دینا اور پھر کہنا یہ تو مائنڈ ہی نہیں کرتا، بہتر ہے کہ اسی وقت اچھے مناسب طریقے سے دوسرے کو بتا دیں کہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگا، ورنہ قیامت کے دن آپ اس کے اچھے اعمال لے جائیں گے تو فکس اٹ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق، عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق اور خالد بن ولید کو سیف اللہ، حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا نام دیا، حضرت علی کو ابو تراب کہا۔ نک نیم پیار محبت سے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو عائش، زینب کو زوینب کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ کے نزدیک کون اچھا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اچھا تو وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہو، خواہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہو۔ ہم اسلام میں نماز اور صدقہ خیرات کو اہم سمجھتے ہیں، جبکہ مذاق اڑانا اور اس جیسی اخلاقی برائیاں کتنے قبیح نتائج لاتی ہیں معاشرے میں، جو کہ حسد اور قتل تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم ان ساری اخلاقی برائیوں سے بچ سکیں۔ آج کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگتا، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔